اب آپ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو چٹائی ہوتی تھی جو کہ یعنی کہ جس پہ وہ سویا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یا جس پہ لیٹا کرتے تھے جو کہ بچھی ہوتی تھی، تو وہ اتنی یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس طریقے سے بنی ہوتی تھی، سخت طریقے سے بنی ہوئی ہوتی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمر ہوتی تھی، یا جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس پہ لیٹے مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمر ہوتی تھی اور جو حصہ اس پہ چٹائی پہ ہوتا تھا تو اس پہ باقاعدہ طور پہ چہرے پہ ان کمر پہ نشان پڑ جایا کرتے تھے. تو یعنی کہ وہ چٹائی اتنی سخت ہوتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سادگی دیکھیں. اب اسی سے ایک حدیث بھی ہے جو کہ جس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرے میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرمیاں تھیں، سو رہے تھے، تو اندر انٹر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور انہوں نے ان کو ویلکم کیا اور ان کو کہا کہ بھئی آ جائیں آپ اندر نا، تشریف لے آئیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی گرمی کی وجہ سے اور اس پہ اس طرح ہی لیٹے ہوئے تھے. تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پورے وہ نشان تھے باقاعدہ ریڈ. جیسے ہم اکثر کسی چارپائی، جیسے ہمارے آج کل کے دور میں چارپائی ہوتی ہے اور ہم چارپائی پہ لیٹ جاتے ہیں بغیر کچھ چادر بچھائے یا کوئی چیز بچھائے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس سے اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم پہ باقاعدہ چارپائی کے نشان ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ خون جھلکنے لگ جاتا ہے نا. تو اسی طرح نشان تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے بڑا یعنی کہ پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ ان کی شان و شوکت دیکھ لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم دنیا کے بارے میں سوچتے ہو، تم اس زندگی کے بارے میں سوچتے ہو، میں اس زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا، اور میں اس بارے میں سوچتا ہوں کہ میں یہاں ایک مسافر ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے یعنی کہ اس دنیا کے اندر ایز اے مسافر رہنا ہے اور ایک جگہ رکنا ہے، اس کے بعد پھر آگے چل پڑنا ہے. تو میں اس دنیا کا نہیں سوچتا، میں اس دنیا میں ایز اے مسافر ہوں. تم لوگ بھی اس دنیا کا مت سوچو. تو یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی. اچھا، پھر اس کمرے میں اور کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اچھا، ایک اور روایت ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ جو ان کا تکیہ تھا اس کے اندر یعنی کہ تکیے کے اوپر وہ ایک تو چمڑے سے کچھ تھا اور اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کے اندر کھجور کے پتے تھے اس کو نرم کرنے کے لیے، سر کے نیچے رکھنے کے لیے. اب آپ یہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ ایک جو گلاس جسے ہم کہتے ہیں وہ جو تھا مرتبان ٹائپ، گلاس ٹائپ، وہ ٹوٹا ہوا تھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تار سے یا کسی چیز سے اس کو باندھا ہوا تھا. جیسے اب تو شاید ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھتے بھی نہ، سنتے ہیں نہ، ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں آتی ہیں. کسی زمانے میں یہ جو ناریل ہوتا تھا، ناریل کا نیچے جو خول ہوتا تھا، اس کو ایز اے گلاس یوز کیا جاتا تھا. اگر آپ دیکھیں کہ اس کو وہ ٹوٹ جائے تو اس کو ایز اٹ از، اگر اس کو بالکل برابر کر کے اگر آپ اس کو لگائیں تو وہ ایز اٹ از دوبارہ بن جاتا ہے. تو اس کو اسی طرح کوئی چیز تھی جس کو باندھا گیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو ایک اور بھی سسٹم ہے نا کہ چلو ہم ٹوٹے ہوئے گلاس میں پانی پینا تو علیحدہ بات ہے کہ چلو ٹوٹا ہوا گلاس ہے، ہم تو باقاعدہ یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جی یہ جو ٹوٹا ہوا گلاس ہے اس میں پانی پینا نحوست ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ٹھیک ہے نا. اب بندہ پوچھے کہ یار ٹوٹے ہوئے گلاس میں پانی پینا، چلو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ بھی کنچ لگا ہوا ہے یا لوہے کا ہے تو اس کی پتری نکلی ہوئی ہے، ہونٹ زخمی ہو سکتا ہے، اٹھاتے ہوئے ہاتھ زخمی ہو سکتا ہے، یہ تو چلو سمجھ آتی ہے. بھائی نحوست کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ہم لوگ تو فوراً سے پہلے اپنے فتوے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں اور لگا دیتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی، ٹھیک ہے. اور مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سادگی تھی تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے کیا، ہم ہیں کیا، ٹھیک ہے نا. تو دوسری بات کہ یہ جو ہم بلا وجہ کے ہم نے اپنے اوپر یہ جو لگائے ہوئے نا شرکانہ، یہ جو ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ جو ٹوٹے ہوئے گلاس میں پانی پینے سے نحوست ہوتی ہے، گلاس ٹوٹ جائے، شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے تو نحوست ہوتی ہے، اچھا جی رستے میں سے کالی بلی گزر جائے تو نحوست ہوتی ہے. یہ سب اپنے ذہنوں سے نکالیں. یہ اسلام میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. توکل آپ کا اللہ پہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں سوچیں، کیا ایک کالی بلی کی مجال ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو بدل سکے؟ کیا ایک گلاس ٹوٹنے کی گلاس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو بدل سکے؟ جو اللہ نے فیصلہ لے لیا وہ بدل سکتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا وہم یا ان چیزوں کو ذہن میں لانا بھی شرک ہے. تو اب آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. تو اب یہ حدیث بتانے کا مقصد